آئے وہ تبلیغ کرتے، ترویج و اشاعت کرتے اللہ کی الوہیت کی، نبی فوت ہو جاتے، دوسرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے لوگ پھر ٹی ٹریک ہو جاتے، پٹری سے اتر جاتے، یعنی شرک اور کفر اور جہالت اور گمراہی کے اندھیرے تاریخ پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں، پلٹ کر حملہ آور ہوتے رہے۔ ایک نبی چلے جاتے تو لوگ پھر جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے، لوگوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی، مگر آج کتنے سو سال اور کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، حضور گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، ہم سب نے نہیں دیکھا حضور کو، مگر سرور کائنات نے جس نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا اور اس کے نفاذ کا اعلان کیا تھا، وہ الحمدللہ علی ذالک آج بھی قائم و دائم ہے اور اسی طرح قائم و دائم رہے گا، اس لیے کہ یہ فیضان وہی ڈیوٹی بعین ہی بتدریج وہی ڈیوٹی اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ولیوں کے خاصان خدا مقربہ نے لا کے سپرد فرمائی۔ نبیوں والی مسنت اور تبلیغ کا کام اللہ کے ولی سر انجام دے رہے، ہاں، اور جو ناقدین ہیں وہ مخالفت کرنے والے انبیاء کی بھی کرتے تھے، حضور سرور کائنات کی بھی کرتے تھے، وہ ولیوں کی بھی کرتے ہیں۔ ایک محفل میں نے طلعت صاحب آپ کو یاد ہوگا شعر پڑھا تھا، نصیر الدین شاہ صاحب ہمارے بھائیوں کی طرح تھے، وہ کہتے تھے سکھائے کون کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے، جو اس کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ انہوں نے جو آیات ہیں بتوں والی وہ ولیوں پہ لگانی ہے، بات ادھر کی ہو وہ ادھر کی کر کے بتائیں گے، اور عامت المسلمین سیدھے سادے اہل سنت و جماعت کو گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، اور عجیب و غریب قسم کے دلائل اور تعویلیں گھڑیں گے، جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ جو بیعت رضوان ہوئی اور جس درخت کے نیچے ہوئی، حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت اس کو جڑ سے اکھیڑ کے کٹوا دیا، اس لیے کہ لوگ جاتے تھے کہ یہ بڑا بابرکت اور متبرک اور بڑا اہم درخت ہے، اس درخت کے نیچے حضور سرور کائنات نے بیعت رضوان کی تھی اور آیات قرآنی یہاں پہ نازل ہوئی تھی، اس کی بڑی تاریخ ہے، لوگ جاتے، چومتے، سلام کرتے، دعا مانگتے، تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو کٹوا دیا۔ تو دیکھو جی، اگر یہ مزارات پہ، درگاہوں پہ، خانقاہوں پہ اللہ والوں کے پاس جانا اتنا اچھا ہوتا تو حضرت فاروق اعظم ایسا کیوں کرتے؟ پتہ نہیں یہ کیوں رد و بدل کرتے ہیں اور ایمان میں ڈاکہ زنی کیوں کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی، جس درخت کے نیچے ہوئی، اختتام کو پہنچی، اللہ کے اذن اور حکم سے فوری بعد وہ درخت خود بخود وہاں سے غائب ہو گیا، وہاں پہ موجود نہیں رہا۔ لوگوں نے سمجھا اس کے قریب جو درخت تھا کہ شاید یہ ہوگا۔ اب بات ذرا سمجھیں، صاحب ادراک بیٹھے ہیں، فہم و فراست والے، یہ ہوگا۔ سارے لوگوں نے آ کے اس درخت کو چومنا شروع کر دیا اور دعا مانگنی شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مراد رسول تھے اور سسر رسول تھے اور فاتح قبلتین تھے، ناصر الدین مبین تھے، امام العادلین تھے، اور قیصر روم اور کسریٰ ایران کے فاتح عظیم تھے، اور شہید مسجد نبوی تھے، اور مصداق آیات ربانی تھے، اور فرق بین الحق والباطل تھے۔ ان سے زیادہ کون بہتر جانتا تھا؟ آپ نے درخت اس وجہ سے وہ کٹوا دیا کہ یہ وہ درخت نہیں۔ تو اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی تعویلیں گھڑتے ہیں اور بات مکمل نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ جل وعلا پروردگار عالم کہ جو بھی خاصان خدا ہیں، مقربان الہ ہیں، ان کی محبت اس کے رسول اور محبت اولیاء اسی میں نجات مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا پروردگار عالم حضور سرور کائنات کے تصدق و طفیل ہمیں اولیاء کی محبت میں زندہ رکھے اور اولیاء کی محبت میں ہی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔